بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود 12واں پارہ، آیت نمبر 69 سے لے کر 73 تک کا ترجمہ یہ ہے: وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، ہمارے قاصد یعنی فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے۔ قالوا سلاما، فرشتوں نے آ کر سلام کیا۔ قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے انہیں سلام کا جواب دیا۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، ابھی تھوڑی دیر گزری کہ ابراہیم علیہ السلام بھنا ہوا بچھڑا لے کر آ گئے۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ان لوگوں کے ہاتھ اس گوشت کی طرف، کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے، نکرہم، تو انہیں اجنبی سمجھا، وأوجس منہم خیفہ، اور ان سے اپنے اندر خوف محسوس کیا۔ قالوا لا تخف، وہ کہنے لگے آپ خوف زدہ مت ہوں، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے۔ وامرأته قائمۃ، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ کھڑی تھی۔ فضاحکت، تو وہ مسکرانے لگی۔ فبشرناها باسحاق، تو ہم نے انہیں اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنائی۔ ومن وراء اسحاق یعقوب، اور ان کے بعد یعقوب علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری سنائی۔ قالت یا ویلتا االد وانا عجوز، حضرت سارہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کہنے لگی بڑے تعجب کی بات ہے، آیا میرے ہاں بچہ پیدا ہوگا جبکہ میں بڑھاپے کی اس عمر کو پہنچ چکی ہوں۔ وہذا بعلی شیخا، اور یہ میرے شوہر یہ بھی بڑھاپے کی عمر میں ہیں۔ ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ، فرشتے کہنے لگے کیا تم اللہ کے حکم اور فیصلے پر تعجب کرتی ہو؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں تمہارے گھرانے پر آتی رہتی ہیں، نازل ہوتی رہتی ہیں۔ انہ حمید مجید، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات قابل تعریف ہے، بڑی شان والی ہے۔ یہ چوتھا واقعہ شروع ہوا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں ہزاروں کی تعداد میں انبیاء پیدا کیے ہیں۔ کتنا بڑا اعزاز، اولو العزم پیغمبروں میں ان کا نام آتا ہے۔ قرآن پاک نے بڑی شان اور بڑے اہتمام سے ابراہیم علیہ السلام کے حالات کو مختلف مقامات پر ذکر کیا ہے۔ یہاں ان کی زندگی کے ایک واقعے کا ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، فرشتے انسانی شکل میں ان کے گھر پہ آ پہنچے۔ حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں، کم و بیش ان فرشتوں کی تعداد ہے، ایک جماعت کی شکل میں آئے ہیں۔ آتے ہی آ کر فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ یہ جو سلام کا سلسلہ شروع ہوا ہے، سب سے پہلے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا جاؤ جا کر آدم علیہ السلام کو سلام کرو۔ تو یہ السلام علیکم کے جو الفاظ ہیں، یہ سب سے پہلے فرشتوں نے جا کر آدم علیہ السلام کو سلام کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بتایا آپ نے اس کے جواب میں کیا کہنا ہے، اور ساتھ یہ بتایا یہ آپ کے لیے بھی سلام ہے اور آپ کی اولاد کے لیے بھی یہ سلام چلے گا۔ تو یہ وہاں سے چلا آ رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جو آدمی سواری پہ جا رہا ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے،
کیونکہ سواری والے کے دل میں اپنی بڑائی آ سکتی ہے کہ میں بڑا ہوں، میں چھوٹے کو کیوں سلام کروں، یہ تو پیدل ہے۔ تو جو اچھی حالت والا ہے وہ اپنے سے کم تر حالت والے کو سلام کرے۔ آپ نے فرمایا جو چل کر جا رہا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، جو سواری پر ہے وہ پیدل والے کو سلام کرے۔ اور اسی طرح یہ فرمایا اگر کم تعداد والے لوگ ہیں وہ زیادہ تعداد والے لوگوں کو سلام کریں، کم تعداد والے زیادہ لوگوں کو سلام کریں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت دی ہے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں بھی سلام کا ذکر ہے۔ گفتگو ہوئی ہے، فرشتوں کو مہمان خانے میں بٹھایا، اور جتنا جلدی ہو سکا ابراہیم علیہ السلام اپنے حساب سے اپنی حیثیت کے مطابق تیار کھانا لے کر آئے، بھنا ہوا بچھڑا لے کر آئے، کیونکہ جماعت کی شکل میں تھے، ان کے لیے کھانا اس حساب سے بنایا گیا۔ اور اس سے ابراہیم علیہ السلام کی ضیافت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے حالات میں لکھا ہے کہ کبھی مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک مہمان آیا اور اس سے کہا بسم اللہ پڑھو اور کھانا کھاؤ، اس نے کہا میں بسم اللہ نہیں پڑھتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر میں کھانا بھی نہیں کھلاتا ہوں، تو وہ وہاں سے چلا گیا۔ غیر مسلم تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی اور فرمایا ہمیں تو اس نے پوری زندگی یاد نہیں کیا، مگر ہم نے کبھی اسے یہ نہیں کہا کہ ہمارا نام نہیں لوگے تو ہم تمہیں کھانا نہیں کھلائیں گے، اور تمہارے سامنے ایک دفعہ کہا تو تم نے اس کو اٹھا دیا۔ تنبیہ ہوئی اللہ کی طرف سے، تو ابراہیم علیہ السلام گئے اور اس کو جا کر ڈھونڈ کر لائے، پھر اسے کھانا کھلایا۔ تو مہمان نوازی اور ضیافت یہ ابراہیم علیہ السلام کی خاص خوبی تھی، اور ہمیں بھی ہمارا دین ضیافت کا حکم دیتا ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، اور جیسے کھانے کے ذریعے اس کا اکرام کیا جاتا ہے، مہمان کا دل سے بھی اسی طرح اکرام کرنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ زبانی کلامی تو بڑے جملوں کا تبادلہ ہو رہا ہے، بڑے کھانے پیش کیے جا رہے ہیں، اور دل کے اندر نفرت بھری ہوئی ہے، دل کے اندر بغض اور دل میں حسد اور دل میں دوری ہے۔ یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ جو باہر کا معاملہ ہے وہ اندر کا معاملہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب کھانا رکھا تو وہ کھا نہیں رہے، تو پریشان ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیونکہ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ اگر کسی کے گھر کا کھانا کھا لیا تو ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو سمجھے شاید یہ ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے آئے ہیں، کوئی مسئلہ ہے، کوئی معاملہ ہے، تو پریشان ہو گئے۔ تو اس زمانے میں تو یہ دستور تھا کہ جس کا نمک کھائیں اس کو نقصان نہیں پہنچانا، آج جس کا کھاتے ہیں اسی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو یہ انسان کو کم از کم اتنا تو خیال کرنا چاہیے کہ جس کا کھا رہا ہے اس کا نمک حلال کرے، اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو فرشتوں نے جب دیکھا سمجھ گئے ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو رہے، تو کہنے لگے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو فرشتے ہیں، ہم تو فرشتے ہیں، اور ہم آپ کے پاس دو خبریں لے کر آئے ہیں، دو باتیں لے کر آئے ہیں۔ ایک خوشخبری آپ کے لیے ہے، اور ایک وعید اور ہلاکت کی خبر ہے جو قوم لوط کے لیے ہے۔ آپ کے لیے خوشخبری کیا ہے؟ آپ کو اللہ تعالیٰ بیٹا دیں گے، اور اس بیٹے کا نام ہوگا اسحاق۔ پھر اللہ تعالیٰ اسحاق کو بیٹا دیں گے، اس بیٹے کا نام ہوگا یعقوب، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اولاد بھی دی اور ان کو نبی بھی بنایا۔ یہ خوشخبری سنائی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ خوشخبری آئی، گھر والی بھی سن رہی تھی، انتظار میں تھی، تو جب اسے پتہ چلا کہ یہ فرشتے ہیں تو وہ بھی سامنے آئی، اور ان کی یہ خوشخبری سن کر بہت زیادہ حیران ہوئی۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حیرت کی وجہ سے اپنی پیشانی پہ یا اپنی گال پہ ہاتھ رکھا کہ یہ کیسی آپ بات کر رہے ہیں، میں بوڑھی اماں اور یہ میرا بوڑھا شوہر، اور اس عمر میں ہمیں اولاد ملے گی، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ تفاسیر میں لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال ہے، اور ان کی بیوی کی عمر 99 سال ہے۔ 99 سال کی عمر کی عورت کو اللہ تعالیٰ خوشخبری سنا رہے ہیں، تو فرمایا یہ اس پر حیران ہونے کی، تعجب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، اور تمہیں معلوم نہیں، تمہارا گھرانہ، تمہارا خاندان تو اللہ کے ہاں بڑی شان رکھنے والا خاندان ہے۔ اللہ کی رحمتیں، برکتیں، نوازشات، نعمتیں تم پر نازل ہوتی رہتی ہیں، اس لیے حیران ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔
اور یہ اللہ کی طرف سے تمہیں خوشخبری سنائی گئی ہے، انہ حمید مجید، اللہ تعالیٰ قابل تعریف اور بڑی شان والے ہیں۔ اس میں ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کسی گھرانے کو اپنے دین کے لیے، اپنے دین کے کام کے لیے منتخب فرما لیں، یہ اس گھرانے کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، اس زمانے میں اعزاز یہ تھا کہ کسی گھرانے کا انتخاب نبوت کے لیے ہو جائے۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے، کسی کی اولاد کو، کسی کی نسل کو، کسی گھرانے کو اللہ تعالیٰ نے ایسا قبول فرمایا کہ سارے گھر کے افراد اللہ کے دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی قرآن کی خدمت کر رہا ہے، کوئی حدیث کی خدمت کر رہا ہے، کوئی مسجد کی خدمت کر رہا ہے، کوئی تبلیغ میں لگا ہوا ہے، کوئی کسی کام میں لگا ہوا ہے۔ اگر آج کے دور میں گھر کے کسی فرد کو، کسی گھرانے کو یہ اعزاز مل جائے، اسے اپنی خوش نصیبی سمجھنی چاہیے، یہ اپنے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے ساتھ جوڑ دیا جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجا کرتے تھے، جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ ہمارا انتخاب اس کام کے لیے ہوا، یہ ہمارے نصیب کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔